نہیں جانتے کہ اب ساری سائنٹیفک اسٹڈی سے پروو ہو چکا ہے کہ آنتیں جو ہیں، ہمارا معدہ جو ہمارے ہاضمے کا نظام ہے، یہ ہمارا دوسرا دماغ ہے. اس مشروبات میں اورنج جوس ہے یا کسی بھی طرح کے پھلوں کا جوس ہے، چاہے وہ کتنا ہی خالص ہو، اور یہ جتنی بھی کوکا کولا، پیپسی، فانٹا، جو بھی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا جتنی بھی ہیں، یہ پروسیس ہے نا. دیکھیں، یہ اصلی کوئی قدرتی چیز تو نہیں ہے نا کھانے والی، یہ تو بنائی گئی ہے مشینوں کے ذریعے مختلف کیمیکلز ملا کے. ہائی ویورز، میں ڈاکٹر شیرین. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہی بات کہ دیکھیں نا، جب تک ہم اپنی غلطیاں، ہمیں کوئی آگاہ نہیں کرے گا، ہم اس سے ایگری نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے کہ ہاں واقعی یہ غلطیاں ہم کر رہے ہیں، اور اس کو پھر آپ سدھارنے کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جانیں کہ آپ سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جن کو کہ آپ بالکل عام سی بات سمجھتے ہیں روزمرہ زندگی میں. تو کیا مسٹیکس ہیں، کیا غلطیاں ہیں ہماری ڈائٹ کے ساتھ، ہماری خوراک کے ساتھ، ہم روزانہ زندگی میں جنہیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے آتی ہیں میٹھے مشروبات. میٹھے مشروبات میں اورنج جوس ہے یا کسی بھی طرح کے پھلوں کا جوس ہے، چاہے وہ کتنا ہی خالص ہو، اور یہ جتنی بھی کوکا کولا، پیپسی، فانٹا، جو بھی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا جتنی بھی ہیں یہ کولڈ ڈرنکس ہیں، چاہے وہ ڈائٹ کوک ہو یا زیرو ہو کہ جی زیرو کیلری، سب کی سب یہ پروسیس ہے نا. دیکھیں، یہ اصلی کوئی قدرتی چیز تو نہیں ہے نا کھانے والی، یہ تو بنائی گئی ہے مشینوں کے ذریعے مختلف کیمیکلز ملا کے. تو اور پھر ان میں کیا ہے کہ یہ چینی سے بھرپور ہیں. چینی سے بھرپور. اب چینی آخر کیوں چینی اتنی بری ہے؟ کیوں شوگر کو سب برا کہہ رہے ہیں؟ کیوں منع کر رہے ہیں لینے سے، کھانے؟ اس لیے کہ شوگر، چینی جو ہے وہ ایمپٹی کیلریز کہلاتی ہے، یعنی خالی کیلریز. کوئی اس میں خالی ہے کہ اس میں کوئی غذائیت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ جا کے گلوکوز کو ہائی کرے اور پھر وہی انسولین کا مسئلہ اور سارا کچھ. تو اس کے علاوہ چینی میں کیا برائی ہے؟ چینی میں یہ برائی ہے کہ ہم اس کو جب ہم میٹھا کھاتے ہیں نا، تو ہمارے جو برین میں سگنل جو جاتے ہیں، ان سے پھر جو، میں اب زیادہ مشکل نہیں بناؤں گی اس چیز کو، جو کچھ بھی ہارمون یا کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی تسکین ملتی ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کسی کو، چاہے میں نے کتنا نوٹ کیا ہے کہ ڈائبٹیز 2 کے پیشنٹ ہیں یا کتنے بھی موٹے ہیں، لیکن وہ کہ جی ہمارا ہاتھ تو میٹھے سے نہیں رکتا، ہم تو میٹھا کھائیں گے، ہم تو تھوڑا کھائیں گے، اور ہم تو ہر چیز مطلب وہ تھوڑا بھی. اب بھئی آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ کو کھائے بغیر بھی رہ تو سکتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ آپ اپنی عادات میں اور اپنی جو ہے روٹین میں اپنی جو تھوڑی سی قربانی نہیں دیں گے جب تک اس مزے کی، اس پلیجر کی جو میٹھے سے ملتا ہے، تب تک تو وزن کم ہونا ناممکن ہے. تو وزن کم کرنے میں آپ کو جو ہے، اب دیکھیں نا، اسی طرح سے جتنے کہ اس میں چینی میں ہوتی ہے اور جو ریز کرتی ہے یہ ہمارے جو ہے اس کو کھانے کی خواہش کو، کہ ہم تھوڑا اور میٹھا کھا لیں، اور میٹھا کھا لیں، یہ ہوتا ہے. تو جو اس کے علاوہ جو آلو اور چاول ہیں، وہ بھی سب اسی طرح کے اثرات رکھتے ہیں جسم میں جا کے. اور جو آپ کا وائٹ بریڈ ہو یا ہول ویٹ ہو، جس سے کہو کہ اگر پوچھو تو نہیں، ہم تو جی براؤن بریڈ کھا رہے ہیں، ہم تو جی ہول ویٹ کھاتے ہیں، وہ تو نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. دونوں ہی، چاہے وہ ہول ویٹ ہے، چاہے براؤن ہے، وہ وائٹ ہے، وہ اتنا ہی اس کا جو ہے وہ شوگر کی لیول پہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے جو وائٹ بریڈ کا سلائس ہے وہ ہو یا میٹھا مشروب، دونوں برابر ہی ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہی ہیں. اچھا، اب جیسے میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ آرٹیفیشیل سویٹنرز بھی نہیں، کہ آپ کہیں کہ جی میں تو ڈائٹ کولا پی رہا ہوں، میں تو جی زیرو جو ہے وہ کیلریز والی ڈرنک لے رہی ہوں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ آرٹیفیشیل سویٹنرز بھی وہ ڈائریکٹ ہماری بلڈ گلوکوز تو نہیں بڑھاتے. ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے. کیونکہ وہ جب ہم
کھاتے ہیں نا تو ہمارے برین میں وہی سگنل جاتا ہے، برین یہ سمجھتا ہے آپ نے میٹھا کھایا ہے بس ٹھیک ہے، تو وہ انسولین کو ریز کرتا ہے، اور پھر وہی جو میں اپنی پچھلے اس میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، انسولین ریزسٹنس کو کاز کرتا ہے۔ جو انسولین ہارمون ہے، میں عام سمجھانے کے لیے کہہ دوں واقفیت کے لیے، کہ وہ جو انسولین ہارمون ہے وہی سارا ذمہ دار ہے، صرف موٹاپے کا نہیں، ڈائبٹیز، کینسر، دل کی بیماریاں، دماغی الزائمر بیماریاں وغیرہ کا، تو وہ اس کو بڑھاتا ہے اس ہارمون کو۔ اور ریزسٹنس کیا ہوتی ہے کہ وہ جب زیادہ ہم اس طرح کی چیزیں کھائے جاتے ہیں تو ہماری جو جسم کے خلیے ہیں وہ اس کے خلاف مزاحم ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے، تو ہمارے خون میں پھر وہ اس جو ہے اس ہارمون کی لیول بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ تھوڑا دوبارہ سا سم اپ کر لوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں اگر کسی نے پچھلے اس میں نہیں وہ سمجھ پایا یا نہیں دیکھی میری ویڈیو تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ساری جو ہیں یہ سب ان میں کیمیکل ہیں۔ خود چینی آپ سوچیں نا کہ گنے سے اور گڑ سے اس کو کتنی مشینوں سے گزار کے اس میں کیمیکل ملا کے اسے سفید کیا گیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سب سے زیادہ کھائی جانے والی پاکستان، انڈیا، کیا پوری دنیا میں ہی گندم کی طرف آتے ہیں۔ روٹی جس کی ہم نے بڑی بڑی ورائٹیز نکالنی ہیں، نان، تافتان، پراٹھے اور شیرمال اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا ہے۔ تو گندم کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ گندم نہیں ہے جو آج سے 50-60 سال پہلے ہوا کرتی تھی جو ہم اب کھا رہے ہیں نا، کیونکہ 1950 سے پہلے کیا ہوا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ دنیا کی آبادی بڑھ گئی تھی، اوور پاپولیشن ہو گئی تھی، قحط بھی آئے، تو اب لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے تو انہیں یہی ایک آسان چیز ہوتی ہے، تو ایک ایسی گندم کی ورائٹی ایجاد کی گئی، وہ ڈوارف ورائٹی اسے کہتے ہیں، وہ ایک سائنسدان تھے، انہوں نے ایجاد کی کہ جو بے پناہ جس کی پیداوار ہو، بہت زیادہ گندم پیدا ہو۔ تو یہ ایک تو وہ گندم کی قسم بدلی گئی، جو بھی اس میں کیمیکل پروسیس وغیرہ کر کے، ظاہر ہے ایک چیز جو وہ غیر قدرتی طور پہ جس کی پیداوار بڑھائی گئی، تو یہ وہ گندم ہے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ تب اس زمانے میں وہ جناب پتھر کی چکیوں سے پیسی جاتی تھی اور ہم پورا اس کو اپنی ہول شکل میں کھاتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مشینی آ گئیں، مشینی ملیں آ گئیں، اور وہ سارا اس میں سے جو ہے نا گندم سے جو اس کا اصلی جو صحت بخش اس میں اجزاء ہیں، اس کا فائبر ہے، ایک جو ویٹ جرم کہلاتا ہے وہ ہے، اس کی پروٹین کہہ لیں، اس میں جو کچھ آئل ہوتا ہے وہ سارا نکال کے وہ صرف اور صرف ایک سفید پاؤڈر جیسا جو ہے نا وہ مٹیریل ہوتا ہے، جس سے کہ زیادہ تر ہماری یہ روٹیاں اور یہ سارے نان، تافتان وغیرہ جو روز کھائے جاتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو اب اس میں سے ایک جو کتنا اہم چیز جو ہٹا دی جاتی ہے وہ فائبر آپ سمجھ لیں کہ بھوسا۔ فائبر کے اتنے فوائد ہیں کہ اس کی مجھے 1-2-3 ویڈیوز بنانی پڑ جائیں گی، لیکن یہاں میں مختصراً آپ کو سمجھاؤں۔ فائبر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سولیوبل اور ایک ہوتے ہیں انسولیوبل۔ سولیوبل فائبر وہ ہوتے ہیں جو جیسے کہ جئی جو ہے اس کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ، اور جو بیریز ہوتے ہیں، آپ جو ہمارے ہاں تو یہ بلو بیریز اور یہ سب زیادہ وہاں پاکستان انڈیا میں بھی ملتی ہیں، اسٹرابیریز ہوئیں، بیر، جامن وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو ان میں جو فائبر ہوتا ہے وہ سولیوبل ہوتا ہے، اور انسولیوبل جو فائبر ہوتا ہے وہ دیکھیں، سولیوبل کا مطلب حل ہونے والا، جو پانی میں حل ہو جاتا ہے نا وہ، اور انسولیوبل وہ جو پانی میں نہیں حل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ پھر جو نہیں حل ہونے والے جو ہوتے ہیں، جو انسولیوبل فائبر ہیں، وہ ہوتے ہیں ثابت اناج ہیں، ساری پھلیاں ہیں، اناج ثابت اپنی ہول فارم میں، ثابت فارم میں، اصلی شکل میں، اور پھلیاں ہیں، اور آپ کے جو جتنی ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں ان میں فائبر ہوتا ہے۔ تو فائبر جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے جو ہے آنتوں کے لیے، آنتوں کے ہمارے جو گٹ بیکٹیریا ہیں، جو ہمارے یعنی کہ جو مفید بیکٹیریا ہیں، جو بہت فائدہ مند ہیں ہماری آنتوں کے لیے۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ اب ساری سائنٹیفک اسٹڈیز سے پروو ہو چکا ہے کہ آنتیں جو ہیں، ہمارا معدہ جو ہمارے ہاضمے کا نظام ہے، یہ ہمارا دوسرا دماغ ہے۔ اس میں بھی وہی اسی طرح کی نروز ہیں، اسی طرح کی وہ یعنی نسیں ہیں، اور اسی طرح کی وہ
جو ہے جیسے کہ برین میں نیورونز ہوتے ہیں اور ریسیپٹارز ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغی سسٹم ہے نا، اسی طرح کا اس میں بھی، اسے دوسرا دماغ کہا جاتا ہے معدے کو. تو اسی لیے میرا فوکس ہے کہ میں آپ کو یہ ساری انفارمیشنز پہنچاؤں. تو پلیز آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ جو یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں میری ویڈیو، وہ بھی ان سب باتوں سے واقف ہو سکیں. تو فائبرز کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ یہ ایک تو کہ ہم اگر فائبر والی خوراک کھاتے ہیں تو ہم تھوڑا کھا کے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہم سیر ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ یہ معدے کو خالی کرنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں، یہ ہیوی ہوتے ہیں، یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے معدے کو، تو ہمیں بھوک لگنے میں بھی دیر لگتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ہیں وہ اس کو جو ہے جب بڑی آنت میں جاتے ہیں اور جب اسٹول خارج ہوتا ہے، وہ بڑے اس میں خارج ہوتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ کیلوریز جو ہیں وہ جسم سے نکلتی ہیں. تو یہ فائبر کے بے شمار فائدے ہیں. اس کو ایک اور مثال ہے، اس طرح سمجھاتی ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ اورنج ہیں، نارنگیاں ہیں. تو 5 نارنگیوں کا آپ جوس نکالیں گے تو 1 گلاس جوس بنے گا. اسی لیے میں نے آپ کو بتا رہی ہوں پھر کہ آپ فروٹ جوس کو صحت بخش ہرگز نہ سمجھیں. اس میں بھی 1 گلاس میں تقریباً 8 چمچ چینی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ میں ہوتی ہے، یا کہ جیسے الکوہل وغیرہ میں ہوتی ہے. سائنٹسٹ آج کل جو جتنی بھی ریسرچ ہوئے اس کو کہتے ہیں وہ اتنی ہی برا ہے جتنا کہ الکوہل ہے، شراب ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ 5 جو ہے نارنگیوں کا جوس نکلے گا تو 1 گلاس شربت بنے گا. لیکن اگر آپ 5 نارنگیاں کھانے بیٹھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کیا میں یہ کھا سکتا ہوں؟ آپ مشکل سے 2 یا 3 کھائیں گے. اور اس لیے کہ ان میں جو فائبر ہے، جو سارا اس کا ریشہ ہے، فائبر ہے، وہ بھی آپ اس کے ساتھ آپ کے معدے میں جا رہا ہے. تو آپ کا پیٹ اس سے جلد بھر رہا ہے، کم شوگر جا رہی ہے اس کی. اور جو فائبر جب جاتا ہے باڈی میں تو فائبر بھی شوگر کے اثرات کو کم کرتا ہے. اس لیے یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں اپنی جو ہے خوراک میں جو ہے وہ اس طرح کی تبدیلی لائیں گے کہ آپ فائبرس جو ہے وہ فوڈ زیادہ کھائیں. ہرے پتوں والی سبزیاں، پھلیاں، سبزیاں اور فروٹ جتنے بھی ہیں وہ فائبر سے بھرپور ہیں. اور اناج جتنے بھی ہیں اپنے چھلکوں سمیت وہ فائبر سے بھرپور ہیں. تو آپ اس طرح سے اپنی خوراک میں چینجز کریں. آگے میں آپ کو مزید بتاتی رہوں گی کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ہیلدی اپنے لیے کھانا تیار کر سکتے ہیں. فی الحال تو میں آپ کو یہی ساری نالج اور انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ یہ جن چھوٹی چھوٹی غلطیاں عام زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا جو ہے لمبے عرصے میں ہمارے جسم پہ کتنے برے اثرات پڑتے ہیں. اور وہ ساری جو غلطیوں کی وجہ سے ہم وہی انسولین ریزسٹنس کا شکار ہوتے ہیں. اور انسولین ریزسٹنس پھر ساری بیماریوں کا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، ان کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے. تو پلیز میری پوسٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.